جی اب میں آج جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور سیلیبریٹی لائف سٹائل اور سیلیبریٹیز جو بہت انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز، اور انہیں انسیکیور فیل کرانے والے انہی کے فین ہوتے ہیں، رائٹ؟ کیسے، کیوں اتنی بڑی میں نے بات کر دی ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ مزنا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں، تو آج میں ذکر کر رہی ہوں باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر کا، کہ آپ کو انسیکیور فیل کروایا جاتا ہے اور آپ کا جو دماغ ہے نا وہ کہیں خراب ہو جاتا ہے یا خراب کیا جاتا ہے، پتہ نہیں، بس میں کہتی ہوں میڈیا فیلڈ ہی ایسی ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ نروز کا اسٹرانگ ہونا جو نا بڑا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ گھبرا جانا، ذرا سا پریشر برداشت نہ کر پانا، یہ آپ کے اندر کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو خود کو جب آپ اندر سے مضبوط بنا لیتے ہیں نا، تو باہر کی ٹینشنیں، باہر کی کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ اتنا دل پہ نہیں لے لینا ہوتا، اتنا دماغ پہ بھی نہیں لے لینا ہوتا۔ تو سائیکالوجیکلی اگر میں اس کی بات کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ دماغ پہ اتنا نہیں آپ نے لینا۔ سو یا ٹوڈے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر۔ باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر بیسیکلی کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی باڈی کے پارٹس کو لے کے انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کوئی انسان ہے، وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی میرا یہ ہاتھ جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہے، کسی شخص کو اپنے فیٹ جو ہیں وہ خوبصورت نہ لگ رہے ہوں، کوئی کہتا ہو کہ نہیں یار میری ناک۔ اب آپ نے دیکھا ریسنٹلی لائک آئی ہیو سین کہ کتنی فیمیل ایکٹریسز تھیں جنہوں نے اپنی نوز کی سرجری کرا لی، نوز جاب کرا لی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرا لیا۔ نوز کی سرجری کرا رہے ہیں لوگ بھی، کیوں کرا رہے ہو؟ اسپیشلی میں کہتی ہوں اگر آپ میڈیکلی بالکل فٹ ہے نا، اور ایک میڈیکل ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی ناک بالکل ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، تو پھر اپنی ناک کی سرجری نہ کروائیں۔ آپ جیسے ہیں خود کو ویسا ایکسیپٹ کریں، اسپیشلی جب کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے، جب کوئی خرابی نہیں ہے، میڈیکلی آپ فٹ ہیں، آپ کی ناک بالکل ٹھیک ہے، پھر اس کو اور پتلا کرانے کے چکر میں اور 100 تماشے کرانے کے چکر میں اس کی کیوں سرجری کرانی ہے؟ آپ نے کیوں خود کو جو ہے آپ نے ایک جو ہے نا اس میں مشکل میں پڑنا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سرجری کرا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے نا ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ سیٹسفیکشن آپ کے اندر ہونی چاہیے، آپ کے دماغ، آپ کے دل، آپ کو نا خود کے لیے جو سیلف ایکسیپٹنس ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، کہ میں خود کو، میں جیسی ہوں خود کو ویسی ایکسیپٹ کروں کہ اللہ ہیز کریٹڈ می ان دا موسٹ بیوٹیفل فیشن، رائٹ؟ ان دا موسٹ بیوٹیفل فیشن اللہ ہیز کریٹڈ می، تو آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ مائی سیلف دا وے آئی ایم۔ میری جیسی آنکھیں ہیں، آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ میرا جیسی ناک ہے، آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ۔ میرے ہونٹ جیسے اللہ نے بنائے ہیں، آئی نیڈ ٹو لائک لٹرلی ایکسیپٹ اٹ۔ تو کیوں آپ انسیکیور فیل کر رہی ہیں اپنی ناک کو لے کے؟ میں سیلیبریٹیز کو کیوں ٹارگٹ کر کے یہ بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ بڑا پریشر ہوتا ہے آپ پہ، پبلک کا پریشر، فینس کا پریشر، میڈیا کا پریشر، اور اس چکر میں آپ سرجریاں کرا لیتے ہیں۔ جبکہ میں تب بات کر رہی ہوں جب سرجری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بیکاز یو آر میڈیکلی فٹ۔ ایز لانگ ایز یو آر میڈیکلی فٹ، کیا تک بن رہی ہے، کیا ضرورت ہے سرجری کی؟ ہاں، تو اس لیے یہ ہے باڈی ڈسمورفک ڈس آرڈر، کہ جب آپ اپنے باڈی کے پارٹ سے، حالانکہ کوئی دوسرا انسان آپ کو دیکھے گا تو وہ کہہ رہا ہے یار یو آر کمپلیٹلی نارمل، یو لک کمپلیٹلی نارمل، یو آر اے نارمل ہیومن بینگ لکنگ گڈ، لک ایٹ یور سیلف لکنگ گڈ۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ، آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، آئی ایم ناٹ۔ تو بیسیکلی وہ مائنڈ کی نا اس وقت، اور وہ بڑی، میں کہتی ہوں وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتی ہے۔ ٹیمپریری طور پر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ نہیں جی میری ناک ٹھیک نہیں لگ رہی، یا میری آنکھیں ٹھیک نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر اپنے دماغ کا علاج کرائیں اور ایک سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور تھیراپی لیں، بجائے اس کے کہ جی آپ اپنے باڈی پارٹس جو ہیں ان کی سرجریاں کراتے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی۔ تو زیادہ خطرناک بات ہے نا کہ سرجری کرا بھی لی، اس کے بعد بھی آپ خود سے سیٹسفائڈ نہیں ہوں۔ اب جیسے ریسنٹلی جو میں نے کیس سنا تھا، اور اس پہ لوگوں نے کافی تنقید بھی کی اور کہا کہ بھی اس کو کیا ضرورت ہے، فیمیل ایکٹریس کو دیکھ کے بولا اس کو کیا ضرورت ہے سرجری کرانے کی، اس نے ایسی کرا لی۔ اب پتہ لوگ کیا کہہ رہے تھے، پہلے نا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، ناک کا کبڑا کرایا، ایویں سرجری کرا لیا۔ اب وہ کسے کہہ رہے تھے؟ اب فار ایگزامپل جو میں یہ ویڈیو جو میں نے بنائی ہے، اور ایگزامپل میں اس میں نیمل خاور کی دوں گی۔ نیمل خاور نے سرجری کرا لی، تو جبکہ ہر نوز از میڈیکلی فٹ، رائٹ؟ تو پھر اب یہی آپ نے سرجری کیوں کرائی؟ کہیں نہ کہیں جب آپ خود تھوڑا سا بھی انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہو نا، اور فرض کریں کوئی بھی بول دے، کوئی خاندان سے ویسے کوئی بندہ بول دے، کوئی ریلیٹیو بول دے، یا کوئی آؤٹ سائڈ آف دا فیملی کوئی اسٹرینجر کوئی کمنٹ کر کے چلا جائے، تو اگر آپ کے دل میں ہلکی سی بھی انسیکیورٹی ہوگی نا خود کو لے کے، اور اس
स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को लेके, और किसी ने कमेंट कर दिया, वो चीज़ ना आपको चुभ जाएगी, आपको फॉर द टाइम बिंग वो चीज़ खूब जाएगी, लग जाएगी कि यार मतलब यू आर ऑलरेडी इनसिक्योर, और किसी ने कह भी दिया तो फिर वो आपको ज़्यादा फील हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है थेरेपिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो प्रॉपर एक डायग्नोसिस के बाद आपको बताए कि आपको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है या नहीं है, और अगर डिसऑर्डर है तो फिर कैसे हम उसको लेके चलें और उस डिसऑर्डर को ट्रीट करें, ना कि अपनी बॉडी पार्ट्स की जो है वो बिला वजह सर्जरी कराने पे तो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। जस्ट वांटेड टू अवेयर यू गाइस कि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है और उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्टेंस के बाद ही जो है ना वो चेंज आता है। और चेंज कहाँ आता है, पहले आपकी थिंकिंग में चेंज आना चाहिए, ताकि फिर आपका, क्योंकि देखिए थिंकिंग होती है तो फिर आप एक्शन लेते हो ना, आप थिंकिंग ठीक नहीं है तो फिर एक्शन भी ख़राब हो जाएंगे, आपके बिहेवियर में वो जो है वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर नज़र आ रहा होगा, राइट। तो अपनी थिंकिंग, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। तो थिंकिंग अपनी ठीक करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो भी उसमें भी सुख आ जाए। ठीक है, सुकून करें। थैंक यू सो मच।